الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک چیز جو بہت ضروری ہے بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، توبہ کو بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے اتنا ہی گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ بات سمجھنا اور اس بات کو یاد رکھنا، ان دونوں باتوں کو سمجھنا اور دونوں باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری۔ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ توبہ کب کرتا ہے بندہ؟ جب گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ جب دنیا میں غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اچانک اس کو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو توبہ کرتا ہے اپنی غفلت سے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جب وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا برا لگتا ہے اس کا گناہ کرنا۔ تو اس لیے بندہ یہ کبھی نہ سوچے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو والوں کو پسند کرتا ہے اس لیے گناہ کیے جاؤ توبہ کیے جاؤ گناہ کیے جاؤ توبہ کیے جاؤ، کیونکہ توبہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر توبہ اللہ کو پسند ہے تو پھر گناہ اسی طرح ناپسند ہے۔ تو اس لیے جو راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے، اور جب گناہ ہو جائے بچنے کے باوجود پھر توبہ کرے۔ تو گناہ سے بچنا جو تقوی کا حصہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نافرمانی سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، اور دیکھیں غفلت کیا ہے، اللہ سے دھیان پرے رہے، اللہ کی یاد نہ آنا غفلت ہے، اللہ کی یاد کی ضد ہے غفلت۔ تو جو اللہ کو بھول جانا، اللہ کو بھلائے رکھنا، یہ سب غفلت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کب بھولتا ہے بندے کو؟ اللہ تعالیٰ بندے کو کب بھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو جب بھولتا ہے جب دنیا میں بندہ غرق ہوتا ہے۔ تو دنیا میں غرق کیوں ہوتا ہے بندہ؟ کیونکہ دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دیا کہ ہر برائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ تو جب دنیا کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ گرفتار ہیں اور رہتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف دھیان نہیں آتا، اور گناہوں میں وہ مست ہوتا ہے، اس کو
اچھے برے کا خیال ہی نہیں آتا، گناہ کرتا رہتا ہے اپنے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دنیا میں غرق ہوتا ہے، دنیا میں غرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غفلت کا جو معاملہ ہے اور یہ جو گناہ کا معاملہ ہے اور یہ جو نافرمانی کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لیکن غفلت کے بعد جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رجوع کرنا بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ رجوع کب کرتا ہے بندہ؟ جب پہلے غافل ہوتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے۔ توبہ کب کرتا ہے؟ جب پہلے گناہ گار ہوتا ہے، پھر جب وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں سے، جب اپنے گناہوں سے نادم ہوتا ہے تو پھر توبہ شروع کر دیتا ہے۔ اور توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے، مگر اس کو محبوب نہیں رکھتا جو گناہ کرتا ہے، اس سے اتنی زیادہ ہی نفرت کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بھول ہوئی تھی ان سے، ایک بھول، وہ شیطان کی بات میں آ گئے۔ شیطان نے کہا یہ دانہ اس لیے منع کیا اللہ میاں نے کہ اگر یہ کھا لیا آپ نے تو ساری عمر آپ جنت میں رہیں گے، تو یہ آپ کھا لیں۔ پتہ نہیں کتنے سال برگلایا ہوگا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جیسے ہی اس کی باتوں میں آئے، ایک دانہ تھا، ایک دانہ کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے اب جا سکتے ہیں، کیونکہ جنت اللہ میاں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں جنت جمع گناہ نہیں رہ سکتا بندہ۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن شریف اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ بندے کو جنت میں ڈالے گا تو اس کے پہلے سارے گناہ کلیئر کرے گا، پہلے سارے اس کے گناہ معاف کرے گا، کلیئر کرے گا، اور جو اچھی توبہ جس نے کی ہوگی وہ گناہ اس کے کنورٹ ہو جائیں گے نیکیوں میں، مگر ایک گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اب دو جنتی ہیں سپوز، وہ دنیا میں ان کا آپس میں اچھا تعلق نہیں تھا، لڑائی جھگڑا تھا، دل میں رکھتے تھے ایک دوسرے کے خلاف باتیں، کدورت تھی، اب دونوں جنت کے لیے کوالیفائڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی کدورتیں ہٹا دو، ان کی آپس کی جو کدورتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں اور جو بھی نیگیٹو باتیں، وہ اللہ میں ان کو کلیئر کر دے گا پہلے دونوں کی، پھر دونوں جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے۔ قرآن شریف کی میں بات کر رہا ہوں، سورہ واقعہ میں وہاں نہ کوئی گالی گلوچ ہے اور نہ وہاں کوئی بیہودہ بات ہے، وہاں کا کلام کیا ہے جنت کا؟ سلام سلام، السلام علیکم۔ یہ جو ہم نماز کے بعد نہیں کرتے سلام ایک دوسرے کو نہیں کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم جناب کیا حال ہے، السلام علیکم، تو یہ جو سلام ہے یہ جنت کا کلام ہے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہے وہاں اور کوئی گالم گلوچ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ کی میں آیت کی بات کروں تو کوئی گناہ نہیں ہے جنت میں، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے گناہ کا۔ اس لیے تو اور جنت میں جائے گا کون؟ جو سمپل مشہور بات کیا ہے، جنت میں کون جائے گا؟ حساب کتاب ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے وہ جنت میں نکل لے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ عام بات ہے، اس میں تو کوئی سائنس ہے ہی نہیں کوئی ایسی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہی اس لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہاں پر ہم گناہوں سے بچیں۔ قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ جو کتاب آپ پڑھنے لگے ہیں یا پڑھنا شروع کر دیا، الف لام میم پڑھ لیا آپ نے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہے یہ متقیوں کے لیے، یہ متقیوں کے لیے، یعنی جو برائی سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، زیادتی سے بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ہر وقت خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں یار یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، مارا جاؤں گا، تو ہر کام میں احتیاط برتتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن شریف یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، نور باطن ہے، یہ ایسی ٹارچ اور ایسی لائٹ اور ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے سے ڈرتے ہیں، کہ جس سے وہ حق کو حق دیکھتے ہیں اور باطل کو باطل دیکھتے ہیں، ایک دم پتہ لگ جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، وہ باطل سے پرے ہٹ جاتے ہیں، حق کو پکڑ لیتے ہیں لپک کے۔ کون لوگ؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی کا جو سب سے آسان مطلب ہے وہ کیا ہے کہ جو نافرمانیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ یاد رکھے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے نا، ہم سب ایمان والے ہیں نا، یہ ایمان کی حفاظت ہماری جو ہے، یہ نیکیاں ہماری ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، اور یہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے بات وہ یہ نماز ہے، نماز ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ایمان کی غذا ہے، یعنی بیسک غذا ہے، کاربوہائیڈریٹ سمجھے آپ، اس کے بغیر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے نماز کے بغیر۔ پھر ذکر ہے، ذکر کا مطلب کیا؟ اللہ کو یاد کر رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا، یہ ذکر ہے، یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے ہمارے ایمان کی۔ اور تیسری بات کیا؟ گناہوں سے بچنا، یہ گناہوں سے، گناہ جو ہے نا وہ جب ہمارے ایمان میں ایڈ کرتے ہیں نا تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس کو ایمان کو کھود دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اتنا ایمان ہے نا، اتنے گناہ ڈال دیے تو اتنا ایمان نکل گیا آپ کا، یہ اس طرح آسان طریقہ سمجھنے کا۔ اگر 100 ایمان ہے آپ کا اور آپ نے اس میں 5% گناہ ڈال دیے تو 5% ایمان نکل گیا، باقی رہ گیا 95%۔ اور جو گناہوں کی عادت ہے ہماری، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 وہ کھرتا رہتا ہے ایمان ہمارا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا اور ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ نام ہمارا وہی رہتا ہے مسلمان والا، مگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہم ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ ایمان کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، معاملات اپنے اچھے رکھ رہے ہیں لوگوں سے، یہ جو معاملات اچھے رکھنا لوگوں سے، یہ تقوی کا حصہ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ 75% اسلام جو ہے، 75% وہ معاملات ہیں، آپس میں لین دین کیسا ہے ہمارا، 75%۔ کیونکہ ہم نماز تو تھوڑی سی دیر کے لیے پڑھتے ہیں، باقی 24 گھنٹے تو معاملات ہی ہیں، ہمارے معاملات ہی ہیں نا، گھر میں معاملات ہیں، محلے میں معاملات ہیں، دفتر میں معاملات ہیں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، حکومتی معاملات، مختلف معاملات ہیں جو ہمارے چل رہے، تو وہ سب تقوی کا حصہ ہے۔ تو ہمیں یہ اچھا 1:20 ہو گئے، مگر یہ بات سمیٹنا بہت ضروری ہے، میں اس کو سمیٹ دوں کہ تقوی جو ہے وہ کیسے ملے، ہمیں کیسے ملے گا تقوی؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تقوی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے تقوی یعنی برائی سے نہ چھوڑی برائی اور برائی سے نہ بچے تو پھر آگے ہم ڈینجر ہی ڈینجر ہے۔ دیکھیں 2 ایریاز ہیں ہمارے سامنے، ایک ڈینجر ایریا ہے اور ایک فلاح کا ایریا ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، وہ سیف ایریا میں ہے اللہ کے ولی۔ لیکن جو گناہ گار ہیں وہ ڈینجر ایریا میں،
بخشش اللہ کی ہے، چاہے تو وہ بدترین انسان کو بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے فن خان کو پکڑ لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کیا ہے، کیونکہ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے دل پہ ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، ہمیں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈینجر ایریے کی طرف بڑھنا ہے، ڈینجرس راستہ اختیار کرنا ہے، یا سیف پیسج لینا ہے۔ سیف پیسج کیا ہے؟ ہدی للمتقین، اللہ سے گناہوں سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا اور نہ کوئی نیکی کر سکتا بغیر میری توفیق کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا، کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا بغیر میری توفیق کے، اور کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا میری توفیق کے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ برائی سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک تیری توفیق کے بغیر تو میں بچ نہیں سکتا گناہ سے، تو میں کیسے بچوں؟ تو تو میری مدد فرما۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہوتا ہے کیا فرماتا ہے؟ سورہ نحل کے آخر میں 14واں سپارہ ختم ہو رہا ہے اس بات کہ میں مدد کرتا ہوں کس کی؟ پرہیزگار کی اور نیکوکار کی۔ تو یہ سائیکل ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں، نمبر 1 عزم کریں، ڈٹرمن کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، مگر ساتھ ساتھ مدد مانگیں اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مدد سے، اس کی توفیق کے بغیر کام نہیں ہے۔ اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وی ہیو گاٹ ٹو اڈاپٹ دا سیف پیسج، سیف پیسج اڈاپٹ کرنا ہے نا ہم نے۔ اگر مجھے کوئی کہے بھئی یہ ایک موٹر وے ہے اور یہ انتہائی گندی سڑک ہے، تو کون سا بیوقوف ہوگا جو گندی سڑک اڈاپٹ کرے گا اسلام آباد جانے کے لیے؟ وہ موٹر وے بھی جائے گا نا۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ایک انتہائی غلط سڑک ہے گناہ والی، اور ایک ہے فرسٹ کلاس سڑک ہے، نماز، روزہ، اللہ کی مدد، اللہ سے ڈر، توبہ، استغفار، وما علینا الا البلاغ۔